اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، شنگھائی کانفرنس پاکستان کے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی اور اس کے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، ہمارے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیانی صاحب، آپ نے یہ مجھے اس موضوع کے لیے موقع دیا ہے۔ یہ شنگھائی کانفرنس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس میں جو شامل ہیں ممالک، ان کی دنیا کی نصف آبادی سے زیادہ یہ ان کی آبادی ہے، اور ایسے جو ممالک ہیں جن کے مسائل ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے، یہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے۔ اگر ان کے ساتھ چلے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں یا منصوبے لے رہے ہیں ملکوں کے سلسلے میں، پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس موقع پہ اگر کوئی ملک کے مفاد کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ساری قوم جو ہے نا یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ ختم ہو، لوگ جو ہیں خوشحال ہوں، روزگار کے مواقع ہوں۔ اس کے لیے یہ شنگھائی کانفرنس انتہائی مفید ہے۔ تو اس کا ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو کریڈٹ ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ نہیں، کریڈٹ تو موجودہ حکومت کو ہی جاتا ہے، جس نے بے انتہا مسائل کے باوجود بھی یہ شنگھائی کانفرنس کے سلسلے میں بڑی کامیابی سے پیش رفت کی ہے، اور اس میں جو ہے ممالک کے جو سربراہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ ساری قوم جو ہے نا ان کی توجہ ہے شنگھائی کانفرنس پہ۔ تو اس پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے بھرپور عوام کے مفاد میں اقدامات اٹھائے تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اقدامات اس وقت درست سمت میں جا رہے ہیں۔ چائنا کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے استقبال کے لیے جی مطلب تومبوں کی سلامی دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، جی تو ماشاءاللہ بڑا خیر مقدم کیا گیا ہے ان کے آنے کے حوالے سے، جی۔ کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان چائنا کا بہترین دوست ہے، اور ہر مشکل میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو اس میں اب بھی چائنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پاکستان کے مسائل کے سلسلے میں وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے، تو اس لیے ایک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پازیٹیو چیزوں میں جائے، یا یہ نہ ہو کہ ہم اپنے خسارے میں رہیں۔ اور یہ جو ہے یہ شنگھائی کانفرنس اس سلسلے میں بڑی ایک اہم پیش رفت ہے، اور حکومت جو ہے اسے چاہیے کہ بھرپور طریقے سے اس سے استفادہ کرے۔ شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں کیانی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں یہی ہے کہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ لیڈروں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ مہذب ممالک میں یہ ہوتا ہے، الیکشن کے بعد جو ایک حکومت آتی ہے اس کے بعد وہ اسے اپنا ٹرنور پورا کرنے دیا جاتا ہے، اور اس میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی جاتی، تاکہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اس کی جو نقائص ہیں، خامیاں الیکشن میں آگے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح نظام چلتا رہتا ہے، جو جیت گیا حکومت میں آ گیا، جو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ آ گیا ہے کہ اگر انہیں حکومت دو تو ٹھیک ہے، اور حکومت جب دیتے ہیں تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے ملک کا، اور ملک جو ہے 10-20 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر حکومت نہ دو تو کسی حکومت کو وہ کام نہیں کرنے دیتے، ہر وقت روڈوں پہ رہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو ان کا روزگار کوئی نہیں، یہی روزگار ہے، لوگوں کو ایسے لگایا ہوا ہے ان چیزوں پہ، نوجوانوں کو ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اور ان کی جو روزگار کے مواقع وہ ختم ہو رہے ہیں ان چیزوں کے بدلے۔ جب آپ ان کو ٹریننگ دیں گے، یہ اپنے اداروں کو آپ پتھر ماریں، گلیلے ماریں، اس طرح کے انہیں کریں، تنگ کریں، تو پھر آگے جا کے انہوں نے اسٹریٹ کرائم بھی کرنی ہے، ان چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ان کا سد باب حکومت کرے، اور اس کے لیے قانون کو نا استعمال میں لائے، متحرک کرے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت اس میں لچک دکھائے گی تو ملک کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جتنے بھی ممالک کے سربراہان یا وزراء پاکستان تشریف لائے ہیں،
تو ان میں سے آپ کون سے ملک کے جو نمائندے ہیں ان کو آپ کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم تھے؟ دیکھو جی، اس میں چائنا اور سعودی عرب ہے، ترکی ہے، یہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ہمارے جو خسارے میں جانے والے پروجیکٹ ہیں ان پہ یہ دلچسپی لیں گے۔ پاکستان جو خسارے سے اربوں ڈالر جو سالانہ نقصان اٹھاتا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہی جو انویسٹمنٹ ہے بچے گی وہ قوم کے کسی نہ کسی جو ہے منصوبے میں کام آئے گی۔ یہاں یہ شرارت بازی چل رہی کہ او فلاں بیچ دیا، فلاں کر لیا، یار ملک کے اندر یہ کہیں گئے تو نہیں نا یار۔ اوورال کیا میسیج دیتے ہیں کانفرنس کے حوالے سے اور باقی جو ملکی مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے؟ دیکھو جی، یہ جو ہے شہباز شریف کے بارے میں تو پہلے بھی دنیا جو ہے نا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بڑا محنتی آدمی ہے اور انتھک ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ تھا، اس وقت بھی یہی تھا، اب وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کتنے برے حالات میں اسٹیٹ بینک کو پھنسا دیا، IMF کے میں جکڑ دیا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ مسائل تو آئے ہیں اس میں، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج ان سے نکل رہے ہیں ان مسائل سے۔ یہ موجودہ حکومت خصوصاً جو ہے نا یہ شہباز شریف جو ہے اس کی یہ ایک کاوشوں سے یہ آہستہ آہستہ ملک جو ہے نا وہ نکل رہا ہے۔ جیسے بجلی کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کمپنیوں کو فری کر دیا، آزاد کر دیا ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں کمی آئے گی جو بجلی کے بل یا دوسرے۔ تو میری تو استدعا یہی ہے کہ ایسے اس میں جو شکے ہیں وہ بھی ختم کی جائیں کہ اگر وہ بجلی نہ بنائے تو پھر بھی ان کو پیسے دو یا کرو۔ یہ چیزیں جو ہے نا ختم کر دی جائیں تاکہ جتنی بجلی بنائیں اتنے ہی ان کو ادائیگی کر دی جائے جو معاہدے کے تحت ہے، تاکہ عوام کو مزید سہولتیں میسر ہوں۔ میرا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے جی مطلب اس کے مثبت اثرات پڑیں گے پاکستان کے اوپر؟ جی بالکل جی، پاکستان پہ ماشاءاللہ اب مثبت اثرات نظر آنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ یہ ملک جن کے اپنے بہتر وسائل ہیں، تو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے اگر استفادہ کیا جائے، اپنے معاشی حالت بہتر کر لی جائے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ جو پچھلے دور میں جو پاکستان کی صورتحال ہو گئی تھی وہ تو بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا چکا تھا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو شہباز شریف نے اس کو نکالا ہے۔ ہم شہباز شریف کے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ایک عام شہری ہیں، ہم عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو مسائل سے وہ دوچار ہیں انہیں ان سے رہائی دلائی جائے، اس کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔